سویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پر اسرار اور خوفناک داستان سے آگاہ کریں گے۔ یہ داستان ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اس کے اندر ہم آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کریں گے کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالی نے کس طرح 309 سال غار میں سلا دیا، اور جابر بادشاہ اور ظالم بادشاہ سے اللہ تعالی نے ان کو کس طرح بچایا، اور پھر ان کو جگانے کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے یہ معجزہ کس طرح ظاہر کیا، اور ظالم بادشاہ کو اللہ تعالی نے کیسا سبق سکھایا۔ یہ کہانی ہے روم کے بعد ظالم بادشاہ قیانوس کی۔ تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ مجھے خدا مانیں اور میری پوجا کریں۔ تو بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو وہ مختلف عقائد دریافت کرتا اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ وہ اس پر عمل کریں اور اس کی پیروی کریں۔ تو اس وقت اللہ تعالی کا نام لیوا لوگ بہت ہی کم تھے۔ لوگ اس کے جال میں جکڑتے گئے اور اس پر ایمان لاتے گئے۔ تو جس دور میں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے اور جب باطل عروج پر ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھی بھیجتا ہے۔ تو اس طرح 3 لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالی کو ہی ایک معبود مانتے تھے، اور ان کا پختہ یقین تھا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے صرف اور صرف اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہی واحد عبادت کے لائق خدا ہے۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ پھیلتی چلے گئی۔ بہت سارے لوگوں نے باطل پر ایمان لایا اور یہ 3 نوجوان ڈٹ گئے۔ اور جب قیانوس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ میرے دور حکومت کے اندر 3 لوگ ایسے ہیں جو واحد اللہ تعالی پر ایمان لائے ہیں اور صرف اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس نے اپنے سپاہی بھیج کر ان کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں اور مجھے خدا واحد سمجھیں۔ تو انہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین لے آئے، اور انہوں نے اللہ تعالی پر پکا یقین رکھا، اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ اللہ تعالی ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ شرک پر ایمان لے آؤ اور میری عبادت کرو۔ تو ان 3 نوجوانوں نے اس سے انکار کر دیا، اور اس کی جرأت کو دیکھ کر قیانوس طیش میں آ گیا اور اس کو بہت غصہ آیا۔ تو اس نے اپنے مشیروں اور درباریوں سے صلاح مشورہ کر کے ان 3 نوجوانوں کو 3 دن کا ٹائم دیا کہ آپ واحد اللہ تعالی کی عبادت چھوڑ کر مجھے پوجا کریں اور مجھے واحد خدا مانیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ظالم بادشاہ سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو چنانچہ وہ رات کو اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے شہر سے دور ہجرت کر گئے۔ جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے بچا لے۔ تو اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اس کے ساتھ ایک چرواہا بھی ہو لیا، کیونکہ اسے بھی ان کی باتیں سن کر اور ان کے ایمان کو دیکھ کر وہ بھی بہت متاثر ہوا۔ یوں وہ 3 لوگ ہو گئے، اور ان کا ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے ان کو 309 سال کے لیے اسی غار کے اندر سلا دیا۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کی کروٹیں بدلتے رہیں تاکہ ان کی کروٹیں خراب نہ ہوں، اور ان کا کتا اللہ کے حکم سے پہاڑ کے سامنے اور غار کے سامنے بیٹھا رہا۔ جو بھی بادشاہ کے سپاہی یا جو لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے وہ وہاں آتے اور وہ کتے کے خوف سے واپس چلے جاتے۔ یوں وہ اصحاب کہف کے لوگ 309 سال غار میں سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالی نے انہیں نیند سے جگایا، تو وہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ آج ہی سوئے ہیں یا انہیں چند گھنٹے ہی سوتے ہوئے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالی کتنا قادر اور خالق ہے۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک کو بھیجا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، اب شہر سے جا کر کوئی سامان لے آئیں۔ ان کے پاس ایک پرانا سکہ تھا،
जब वो बाहर निकला और शहर में पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। आपको भी मालूम है कि 309 साल के अंदर क्या नहीं होता। शहर का नक्शा ही बदल गया था, शहर की इमारतें ही बदल गई थी, लोगों के रहन सहन के तरीके भी बदल गए थे और बाजार भी बदल गए थे। जब लोगों ने देखा कि ये बहुत ही पुराने लिबास और पुराने रस्म रिवाज में बंदा नज़र आ रहा है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। और जब उसने शहर से सामान लेने के लिए पुराना सिक्का निकाल कर दिया तो लोग और दंग रह गए। लोग पहले भी सुन रखा था कि आज से 300 साल पहले 3 नौजवान गायब हुए थे। उन्होंने जब पुराना सिक्का देखा और उनसे पूछा तो उसने जवाब दिया कि ये यहाँ एक कियानोस बादशाह है जिससे हम डर कर कल रात को ही इस गार के अंदर छुपे थे। तो उनको और यकीन हो गया कि ये असहाबे कहफ के ही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने 309 साल पहले गहरी नींद सुलाया था। तो ये मोजज़ा देखकर बहुत सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और यूं हक पूरी दुनिया में फैल गया और अल्लाह वाहिद कादिर मुतलक का पूरे शहर में और पूरे मुल्क में चर्चा होने लगा। यूं सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। सुबहान अल्लाह, जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है तो अल्लाह ताला कौन कौन से मोजज़े करता है। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला चाहता है तो बेपनाह लोगों को मदद अता करता है। यूं असहाबे कहफ 309 साल सोते रहे और अल्लाह ताला की कुदरत भी साबित हो गई और अल्लाह ताला की वहदानियत का बोलबाला पूरे मुल्क के अंदर फैल गया। तो हमें भी इससे हमें सबक मिलता है कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद का भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद ज़रूर फरमाता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा।